ہیں۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم حضرت علامہ مولانا محمد صدیق الحسنین سیدی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں السحر نیوز کو کہ اتنا خوبصورت پروگرام کہ جس میں ماہ رمضان المبارک میں حضور کریم آقا علیہ تحیت والثناء کی ثنا خوانی اور ماہ مبارک میں جتنی بھی نسبتیں رب العالمین نے ہمیں عطا کی ان کے حوالہ سے مختصر پروگرام کا انعقاد کیا۔ ہزارہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حضور کی ثنا خوانی سن سکتے ہیں، اللہ کا قرآن سن سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن سکتے ہیں۔ رب کائنات آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ عز و علا میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج 3 رمضان المبارک یوم وصال سیدہ کائنات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال، اور اسی نسبت سے کریم آقا علیہ تحیت والثناء کے گھرانے کا مختصر سا ذکر کرنا مقصد ہے۔ در حقیقت ایک شخصیت ہے اور ایک کسی بھی شخصیت کا مقام ہے، اور تیسری چیز اس مقام کو حاصل کرنے کے پیچھے رب کائنات کی بارگاہ ناز میں اللہ رب العالمین کے بندے یا بندی کی محنت، اعمال حسنہ سے اپنا آپ سجایا، اور ہر وہ عمل جو کریم کی بارگاہ ناز سے سن لیا منوعاً عین عمل کیے جانے کے مطابق عمل کر کے رب کائنات کی بارگاہ ناز سے سیدۃ النساء کا ذکر پایا، اور ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار، یعنی وہ عورت جو جنت تک سفر ہی نہ کر پائی اس کا سجدہ سے کوئی تعلق نہیں، فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار۔ آج 14.5 پونے 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم اگر 3 رمضان المبارک آیا اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہم سجا کر بیٹھ گئے، ہمارا مقصد ذکر کرنا بھی ہے، ذکر سنانا بھی ہے، حضور کی امت تک آپ کا ذکر پہنچانا بھی مقصد ہے، لیکن یہ کر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے، بازبان مصطفیٰ کہتا ہے، قل اے میرے محبوب آپ فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا، اے
کائنات والوں میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب علیہ میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کریم اس شے پر اجر نہ مانگنے کا، اجر کا سوال نہ کرنے کا بول رہے ہیں، اور رب کے حکم سے ہے۔ جب قل کا کلمہ آ گیا نا، قل آپ فرمائیے، آپ فرمائیے، اس نے یہ بات واضح کر دی کہ فرمانے والی ذات کوئی اور ہے، اب کہلوانے والی ذات کوئی اور ہے۔ میرے رب کائنات نے فرمایا قل محبوب آپ فرمائیے، لا اسألکم، میں کوئی سوال تم سے نہیں کرتا، علیہ اجرن، اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں بس اتنا کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کر، میری اہل بیت سے محبت کر۔ یہ وہ محبت ہے حضور کے گھرانے سے، حضور کی شہزادی سے ہماری یہ محبت ہے، اس محبت کے باعث آج بھی ہم بیٹھے ہیں اور ذکر سیدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ تحیت والثناء کا یہ فرمانا علیہ اجر کس خیر کا لحاظ ضمیر کا مرجع ایمان والوں کا ایمان ہے، پھر حضور کی صادق غلامی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اس وقت بھی وہ لوگ موجود تھے جو صبح و شام حضور کا دیدار بھی کیا کرتے تھے، حضور کی باتیں بھی سنا کرتے تھے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کیا کرتے تھے، پر جب مر گئے تو رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا اور عرض کی میرے حضور کا دل چاہتا تھا وہ منافق عبداللہ بن ابی اپنی تمام تر منافقتوں کے باوجود بھی میرا رب کوئی کرم کر دے کہ اس کی بخشش کر دے۔ لجپال نے خود جنازہ بھی پڑھایا، لیکن رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام دے دو کہ اگر آپ اس شخص کے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب فرمائیں گے تو آپ کا رب اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ فقط منافقت ہے، اور منافقت کہا کسے جاتا ہے کہ زبان سے تو رب کائنات کی ذات کا اقرار کیا جائے لیکن دل اس اقرار پر قائم نہ رہ سکے، زبان سے تو رسول اللہ کی محبت کے دم بھرے جائیں، دعوے کیے جائیں، لیکن عمل اس دعویٰ پر پورا نہ اتر پائے۔ ارے ایمان والا ہے وہ جسے رب کائنات کے محبوب فرما رہے ہیں کہ تم سے اس پر کوئی اجر کا سوال نہیں۔ یہ ایمان رب کائنات کی بہت بڑی دولت ہے، اس ایمان کے ساتھ ہی ایمان والے کی دنیا کا تعلق ہے، ایمان والے کی قبر کا تعلق ہے، ایمان والے کے حشر کا تعلق ہے۔ ایمان کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان، آقا ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کچھ غلط کر بیٹھو اور اس پر تمہارا دل تمہیں ملامت کرے، تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے تو سمجھ جاؤ کہ تم ایمان والے۔ اب اتنی سی نشانی جس میں پائی جائے حضور نے خوشخبری سنا دی، مجدہ عطا فرما دیا کہ تم ایمان والے۔ اب حضور کی بارگاہ میں آ کر کے غلام حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وہ وظائف بتائیے، وہ عبادت بتائیے، وہ طریقہ بتائیے، وہ نوافل بتائیے کہ جو عبادت میں کروں تو رب کائنات نے جو مجھ پر اپنی کلی عنایات کر رکھی ہے نا میں ان کا کلی شکر ادا کروں، جتنی بھی رب نے مجھ پر نعمتوں کی نوازشات کر رکھی ہیں میں ان کا شکر ادا کر لوں۔ میرے کریم آقا نے تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا میرے غلام، میرا رب کائنات تجھے 1000 سال کی زندگی عطا کرے اور تو وقت ولادت سے لے کر وقت موت تک سر سجدے میں رکھ کر اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا رہے تو ایک نعمت جو رب کائنات نے تجھے عطا کی، جو تیرا ایمان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت تجھے عطا کی ہے تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی دولت رب کائنات نے عطا کی لیکن فرمایا تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا کہ تمہیں ایمان میرے صدقے عطا کر دیا گیا، تمہیں قرآن میرے صدقے عطا کر دیا گیا، تمہیں رمضان میرے صدقے عطا کر دیا گیا، لیکن فرمایا الا المودۃ فی القربى، اے اہل ایمان میں تم سے یہ ضرور چاہوں گا کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ چاہت کرنا۔ اور نبی کریم علیہ تحیت والسلام کہ یہ پیاری شہزادی یہ سید
نساء کا یہ لقب بارگاہ الہی سے آپ کے لیے یہ جو مقام ہے، میں نے پہلے کہا کہ ایک ہے شخصیت کا مقام اور ایک ہے اس مقام کو پانے کی وجہ، کہ آپ کو یہ جو مقام ملا وہ آپ کی سیرت طیبہ ہے، ایک وہ عمل ہے اور وہ اعمال ہمارے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے ہیں۔ آج ہم اس کڑے دور سے گزرتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں 3 بار بھی حوا کی بیٹی کے لٹ جانے کی خبر آتی ہے، لیکن اس میں قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہم اگر آج اپنی بیٹی کی تربیت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارگاہ کی تربیت کرنا شروع کر دیں تو کبھی بھی ایسی خبر ہمارے کانوں تک آ سکتی نہیں، بلکہ میرا ایمان ہے کہ رب کائنات اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی رسول اللہ کی امت کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے، لیکن کرنا ہم نے بھی تو کچھ ہے۔ ہاں، ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس سیرت پر چلنا ہے۔ آپ حسنین کریمین جب بیمار پڑتے ہیں، یہ ادائیں سکھائی جا رہی ہیں، یہ امت کو تربیت کی جا رہی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو ذرا سے سر درد بھی ہو تو فوراً ہم نے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے، ہمیں کوئی بھی بیماری ہو ہم نے ڈاکٹر کو ہی اپنا آخری ہیلا سمجھ لیا ہے، اپنی آخری کوشش سمجھ لی ہے۔ لیکن جو ایمان والا اس کی تربیت کی جا رہی ہے۔ حسن و حسین حسنین کریمین، آپ کو جب بخار ہوا، دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، آپ کی اماں جان سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا نے منت نظر مانی کہ یا رب العالمین میرے شہزادے ٹھیک ہو جائیں تو میں 3 روزے رکھوں گی، میں 3 روزے رکھوں۔ اب منت تو مان لی، اب جب منت مان لی حسن و حسین ٹھیک ہو گئے تو آپ نے روزہ پہلا رکھا۔ این جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پر دستک دی، دستک دینے والے نے سوال کیا، سائل کہتا ہے کہ بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں تم سے کھانے کا سوال کرتا ہوں، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دے؟ این افطار کا وقت ہے، سارا دن گزر چکا ہے، آج کا ماحول نہیں جو اب ہمیں حرمین شریفین میں بہاریں نظر آتی ہیں، وہ دور دور تک کا حد نگاہ ریگستان کا وقت تھا کہ این افطار کے وقت سائل سوال کرتا ہے، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے، آپ اپنی افطاری اٹھا کر اسے دے دیتے۔ اب افطاری کے نام پر شاید کہ ہمارے ذہن میں آئے گا کہ 10 قسم کی اشیاء پڑی ہوئی، ہم تو رب کائنات کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ آج ہم ہے کہ ہم جب افطار کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے رب کائنات کے فضل سے خالق کائنات کی 10 نعمتیں روزہ افطار کرنے کے لیے پڑی ہوتی ہیں۔ سیدہ کے سامنے 1 جو کی روٹی ہے، 2 کھجور، ساری کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی، ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن افطار 1 جو کی روٹی اور 2 کھجوریں ہیں، وہ بھی آنے والے سائل کو دے دیں، پانی پیا، روزہ افطار کر لیا، دوسرا دن آیا، روزہ رکھا، سارا دن گزرا، این افطار کے وقت پھر سائل سوال کرتا، پھر وہ اٹھا کر دے دیا، پانی کا گھونٹ بھرا، روزہ افطار کر دیا، تیسرا دن این افطار کے وقت پھر سائل آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے، پھر اسے کھانا اٹھا کر دے دیا جاتا ہے، گھونٹ پانی کا بھر کے اللہ کا شکر ادا کر دیا جاتا ہے کہ میرے لجپال سیدہ کے بیڑے آ جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ تحیت والسلام اپنی شہزادی کے گھر جب تشریف لاتے ہیں تو چہرہ اترا دیکھتے ہیں، رنگ زرد پڑا دیکھتے ہیں، جسم کمزور دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے میری شہزادی کیا بات، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ سارا ماجرا ابا جان کے حضور بیان کر دیا، بابا میرے شہزادے بیمار ہو گئے تھے، ان کی صحت کے لیے نظر مانی تھی، لیکن جب افطار کا وقت ہوتا تو بابا دستک ہو جاتی تھی، کوئی اللہ کے نام پر کھانے کا سوال کرتا تھا، میں اپنا کھانا اٹھا کر اسے دیتی رہی، آج 3 دن ہو گئے میں کھا بھی کچھ نہیں سکی، تو اب رب کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ تجھے مبارک ہو، تو اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو، رب کی آزمائش میں کامیاب ہو گیا کہ تیرے در پر آ کر سوال کرنے والا کوئی اور نہیں، سید الملائکہ سیدنا جبریل امین، جو بھکاری بن کر
दरवाजे पर सवाल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये रुतबा, ये मकाम रब्बे कायनात ने अपने प्यारे महबूब की शहजादी को अता किया है कि उनके अमल में इतनी मोहब्बत है, उनका अमल इतना मोहब्बत वाला है। ये जानती हैं कि ये 2 खजूरें दे दी तो तीसरी पास मौजूद भी कोई नहीं। ये भी जानती हैं कि ये रोटी उठा कर दे दी तो और रोटी मौजूद भी नहीं कि ये देने के बाद दूसरी बना के खा ली जाएगी। ना ना, बस इतना पता है कि वक्त अफ्तार है, लेकिन सवाल करने वाला अल्लाह के नाम पर सवाल कर रहा है। ये खालिक कायनात की बारगाह से ईमान वालों के बहुत बड़ा एहसान है, जिसका साया 3 रमज़ान मुबारक को इस उम्मत से उठ गया। लेकिन रब का फजल है, हुजूर का करम है कि ये मोहब्बत के छींटे रब्बे कायनात ने हमें अता कर रखे। ये वो अदाएं, वो तरबियतें आज ज़रूरत है कि हम अपने घरों में लागू करें। जब चांद रात, जिसे हम चांद रात कहते हैं, आज रात गुजरेगी तो सुबह ईद पड़नी, आज रात गुजरेगी तो सुबह ईद पड़नी। उस रात में दस्तक होती है, सवाल करने वाला सवाल करता है, गरीब हूँ, बच्चों को ईद के लिए कपड़े बनाकर नहीं दे सकता, मेरे बच्चे रो रहे हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं। तो आप सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने अपने हसन हुसैन के नए ईद के लिए तैयार पड़े हुए दोनों जोड़े उठाए और उठाकर आने वाले साइल को अता कर, आने वाले साइल को अता कर दिए। मुसल्ला बिछाया, रब्बे कायनात की बारगाह नाज़ में अर्ज़ गुज़ार हुई, ऐ रब्बे कायनात, मैंने तेरे नाम पर आने वाले साइल को वापस नहीं मोड़ा, अब मैं तेरी बारगाह में आई हूँ, तू मेरे लालों के सामने मेरी लाज रख लेना। अब सुबह नमूदार होती है, फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। रब्बे कायनात, मैं अपनी सैयदा के शहजादों के लिए जन्नत से तो फिर लिबास भेजा जा रहा है, फिर जन्नत से लिबास भेजा जा रहा है। ये तरबियत है। ईमान वाले, जब तू अपने अमल में खालिस हो जाएगा तो तेरा रब तो अला कुल्ली शै कदीर है। वो रब चाहे तो आज भी जन्नत से हर शय अपने बंदों को पहुंचा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आमाल को आमाल से मिला लो, आमाल को आमाल से मिला लो। जब बंदा आमाल से मिला लेता है तब हुजूर का गुलाम कहलाता है, तब अहले बैत का गुलाम कहलाता है। खालिक कायनात हमें इस माह मुबारक का सदका और ख़ास तौर पर 3 रमज़ान मुबारक के इस यौम का सदका, इसका वसीला हमारे ये टूटे फूटे रोज़े, ये टूटी फूटी नमाज़ें, ये टूटी फूटी तरावियाँ, ये टूटी फूटी दुआएं रब्बे कायनात अपनी बारगाह नाज़ में कबूल व मंजूर फरमाए।